بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی اور برائٹ لیمپس کے عزیز دوستوں۔ تاریخ عالم اور تاریخ اسلام میں بہت کم ایسے مشہور فاتحین اور حکمران گزرے ہیں جن کو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں اور ان کی بہادری، رحم دلی اور دانش مندی کے قائل ہو کے ان کی مثالیں دیتے ہوں۔ انہی عظیم ناموں میں سے ایک نام سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھی ہے جو کہ ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ میں غازی انشال علی آپ کو اپنے چینل برائٹ لیمپس کی کون ہے وہ بایوگرافی سیریز کی 8ویں ویڈیو میں ایک عظیم نام سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی اور ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ ناظرین کرام، سلطان صلاح الدین ایوبی کا پورا نام سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب ہے اور وہ 1138 عیسوی میں موجودہ عراق کے شہر تکرت میں پیدا ہوئے۔ ان کی قیادت میں ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار بکر پر حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 عیسوی میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دی اور پھر قبلہ اول بیت المقدس پر قبضہ چھڑوایا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نسلاً کرد تھے اور 1138 عیسوی میں کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے جو اب عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے ہاں ایک فوجی افسر تھے، جبکہ مصر کو فتح کرنے کے لیے شیر کو کی قیادت میں، جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چاچا بھی تھے، مصر پر حملہ کیا گیا۔ اس میں سلطان صلاح الدین ایوبی بھی شامل تھے، لہٰذا مصر کی فتح کے بعد 1171 عیسوی میں انہیں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اسی عرصہ کے دوران انہوں نے یمن کو بھی فتح کر لیا۔ ناظرین کرام، نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد چونکہ ان کی کوئی لائق اولاد نہ تھی، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی 1174 عیسوی میں حکمرانی پر فائز ہوئے۔ یہاں سے انہوں نے مزید فتوحات کا ایک سلسلہ شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے 1182 عیسوی تک شام، موصول، حلب اور ارد گرد کے علاقے وغیرہ وغیرہ کو فتح کر لیا اور یوں اپنی سلطنت کو مزید وسعت دی اور اپنے جنگی کارناموں میں نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ ناظرین کرام، اس دور حکومت میں صلیبی بادشاہ اور جنرل رونالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کے مطابق دونوں یعنی مسلمان اور صلیبی ایک دوسرے کے ممکنہ مدد کرنے کے پابند تھے، مگر یہ معاہدہ محض رسمی اور کاغذی ثابت ہوا کیونکہ صلیبی افواج مسلسل اپنی اشتعال انگیزیوں، قتل و غارت اور لوٹ مار میں مصروف تھیں اور یہاں تک کہ وہ مسلمانوں کے قافلوں کو بھی باقاعدہ لوٹتے، مگر حد اس وقت ہو گئی جب 1186 عیسوی میں صلیبی بادشاہ رونالڈ نے باقی بہت سے عیسائی حکمرانوں کے ہمراہ مدینہ منورہ پر حملے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ ہوا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس چیز کی خبر ہو گئی، لہٰذا انہوں نے فوراً رونالڈ کا تعاقب کیا اور اسے حطیم میں جا لیا۔ لہٰذا یہاں پھر ایک عظیم جنگ ہوئی جس میں 30,000 صلیبی ہلاک ہو گئے اور 30,000 یعنی اتنے ہی صلیبیوں کو قیدی بھی بنا لیا گیا۔ کیونکہ اس موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی جنگی سوجھ بوجھ اور عقل مندی کو استعمال کرتے ہوئے ایک آتش گیر مادہ زمین پر ڈلوایا، جس کی وجہ سے صلیبیوں کی کمر ٹوٹ گئی اور سلطان فتح یاب ہو گئے۔ گرامی، تاریخی حوالوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اردن میں کرک نامی قلعے کا بادشاہ اورجنالڈ نامی ایک صلیبی بادشاہ تھا۔ ناظرین کرام، حجاز مقدس کے لیے مسلمانوں کے قافلے اسی کرک قلعے کے پاس سے ہو کر جایا کرتے تھے۔ اورجنالڈ نے ایک مرتبہ مسلمانوں کے حاجیوں کے قافلے کو جو کہ حجاز مقدس کے لیے جا رہے تھے انہیں لوٹ لیا اور بڑے غرور سے بولا کہ بلاؤ اپنے محمد کو کہ وہ تمہیں بچا لے
اور یہ کہہ کر اس نے تمام حاجیوں کو وہی موقع پر ہی ذبح کر دیا۔ ناظرین کرام، جب یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچی تو وہ غصے سے تلملا اٹھے، اور پھر اس ہی موقع پر انہوں نے قسم اٹھائی کہ جب تک میں قاتل یعنی ظالم کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کروں گا تب تک چین کی نیند نہیں سوؤں گا۔ اسی دوران تقریباً 3.25 سال کے عرصے تک سلطان صلاح الدین ایوبی کبھی کروٹ لگا کر نہ لٹے۔ جب بھی زیادہ نیند ان کو ستاتی تو وہ خیمے پر موجود پائیدان کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنی نیند پوری کر لیتے۔ ناظرین کرام، دوسری مرتبہ اسی اورجنالٹ بادشاہ نے ایک مزید ناپاک حرکت کرتے ہوئے حجاز مقدس کی طرف اپنی فوج کے ساتھ لشکر کشی کی، مگر یمبو کی بندرگاہ پر پہنچ کر اس نے موسمی حالات کا سامنا کیا اور اسے لگا کہ یہ اس سے مزید آگے نہیں جا پائے گا، لہٰذا اسی طرح پھر وہ واپسی لوٹ گیا۔ اس موقع پر بھی جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو خبر ملی تو انہوں نے اورجنالٹ کے قتل کی دوبارہ قسم اٹھائی۔ ناظرین گرامی، سلطان صلاح الدین ایوبی کو صلیبی اپنی حکومت اور نسل کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیتے تھے، کیونکہ وہ ان کی ذہانت، بہادری اور جنگی حکمت عملی کے قائل تھے۔ لہٰذا اس بار انہوں نے 12 صلیبی بادشاہوں کا گٹھ جوڑ قائم کیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی پر حملہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی اکیلے ہی اپنی فوج کے ہمراہ لڑنے کے لیے نکل پڑے، اور یوں حطیم کے مقام پر پہنچ کر ایک تاریخی جنگ ہوئی جس میں پورا یورپ سلطان صلاح الدین ایوبی سے لڑنے کے لیے نکل آیا، مگر پھر بھی انہی سلطان کے ہاتھوں شکست کا سامنا ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی فتح یاب ہو گئے۔ لہٰذا جنگ میں ہارنے کے بعد صلیبیوں یعنی عیسائیوں کے یہ 12 بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں بھیجے گئے تو پیاس کی شدت سے سب ہی بادشاہوں کا برا حال تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سبھی کو پانی پیش کیا سوائے اورجنالٹ کے، لہٰذا یروشلم کے بادشاہ ہامفریڈ نے اپنے پانی کو بچا کر اورجنالٹ کو پیش کیا۔ اس موقع پر سلطان نے ہامفریڈ کو کہا کہ یہ پانی اسے تم دے رہے ہو، میں نہیں دے رہا، کیونکہ اسلام میں اگر آپ کسی کو پانی پلا دیتے ہیں تو اسے امان کی علامت سمجھا جاتا ہے اور پھر آپ اس شخص پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ اس موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اورجنالٹ کو اسلام کی دعوت بھی دی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں نے تیرے قتل کی 2 مرتبہ قسم کھائی تھی، ایک مرتبہ جب تم نے لشکر حجاز مقدس پر حملہ کیا اور دوسری مرتبہ جب تم نے حاجیوں کے قافلے کو لوٹا تھا اور کہا تھا کہ بلاؤ اپنے محمد کو کہ وہ تمہیں بچا لے، لہٰذا میں نے ان دونوں موقعوں پر قسم کھائی تھی کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا، اور آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنا سا خادم اس فریضے کو سر انجام دینے لگا ہے۔ جس کے بعد سلطان نے اپنی تلوار اٹھائی اور اورجنالٹ کی گردن کاٹ دی، مگر گردن پوری طرح نہ کٹی اور ایک جانب لٹک گئی۔ یہ مناظر دیکھنے کے بعد ادھر موجود تمام صلیبی بادشاہوں پر کپ کپی طاری ہوئی۔ ناظرین گرامی، اس جنگ کے بعد اسلامی افواج عیسائیوں یعنی صلیبیوں کے علاقوں پر چھا گئی۔ حطیم کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کی فتح کے لیے نکل گئے، اور 1 ہفتے کی مسلسل خون ریزی کے بعد آخر کار صلیبیوں یعنی عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی، اور ناظرین کرام یوں بیت المقدس پورے 91 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کی سب سے بڑی خواہش تھی اور یہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ بھی تھا۔ انہوں نے مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ منبر اپنے ہاتھوں سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش سلطان کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو اس شہر پر قبضے کے بعد عیسائی افواج نے کیے تھے۔
وہ ایک مثالی فاتح کی طرح اور اس حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے اور فدیہ لے کر ہر عیسائی کو امان دی، جبکہ جو غریب فدیہ نہیں دے سکتا تھا، ان کے فدیہ کی رقم خود سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے بھائی ملک العدم نے ادا کی۔ ناظرین گرامی، بیت المقدس کی فتح کے بعد چونکہ تمام مسیحی حکومت ختم ہو گئی تھی جو کہ فلسطین میں 1099 عیسوی سے قائم تھی، اور تمام فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا، جو کہ 761 سال تک مسلسل مسلمانوں کے قبضے میں رہا، یہاں تک کہ 1948 میں امریکہ، برطانیہ یعنی UK اور فرانس کی مشترکہ سازش سے فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی جس کا نام اسرائیل ہے، اور بیت المقدس کا نصف حصہ ان یہودیوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں یعنی ان یہودیوں نے دوبارہ قبضہ کر لیا، اور یوں آج بھی قبلہ اول بیت المقدس کسی سلطان صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے۔ ناظرین کرام، جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کر لیا تھا اور اس کی خبر جب یورپ پہنچی تو تمام یورپ میں کرہام مچ گیا اور ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور برطانیہ کی فوجیں اس قبضے سے لڑنے کے لیے روانہ ہونے لگیں۔ ناظرین کرام، یورپ کی اس متحدہ فوج کی تعداد 6 لاکھ کے قریب تھی۔ عیسائی فوج نے اب تک اتنی عظیم الشان فوج تک قائم نہ کی تھی۔ یہ عظیم الشان لشکر یورپ سے روانہ ہوا اور اکا کی بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تنہا اکا کی حفاظت کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے، مگر صلیبیوں کو مسلسل یورپ سے مدد پہنچ رہی تھی، لہٰذا اس معرکے میں 10,000 صلیبی یعنی عیسائی قتل ہونے کے باوجود صلیبیوں نے محاصرہ جاری رکھا، جبکہ دوسری طرف سلطان صلاح الدین ایوبی کو کسی دوسرے اسلامی ملک کی مدد اور تعاون حاصل نہ ہو سکا، اس لیے صلیبی ناکہ بندی کی وجہ سے اہل شہر اور سلطان کے تعلق ٹوٹ گیا، اور سلطان باوجود اپنی پوری کوشش کے مسلمانوں کو مزید طاقت فراہم نہ کر سکے، لہٰذا تنگ آ کر شہر کے لوگوں نے امان کی وعدے پر اپنے شہر کو عیسائیوں یعنی صلیبیوں کے حوالے کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد فریقین کے درمیان معاہدہ ہوا جس کے مطابق مسلمانوں نے 2 لاکھ اشرفیاں فدیہ جنگ ادا کرنے کے وعدہ کیا، اور صلیبی اعظم اور 500 عیسائی قیدیوں کی واپسی پر مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی کہ وہ اب اپنے تمام آلہ و اسباب لے کر شہر سے نکل جائیں، مگر رچرڈ نامی ایک صلیبی یعنی عیسائی بادشاہ نے عہد شکنی یعنی وعدے کی مخالفت کی اور پھر میسورین کو قتل کر دیا۔ ناظرین کرام، حکا کے بعد صلیبیوں کا اگلا معرکہ اسکلان تھا۔ یہاں پہنچنے سے پہلے عیسائیوں یعنی صلیبیوں کا سلطان صلاح الدین ایوبی نے 11 مرتبہ مقابلہ کیا۔ سب سے اہم معرکہ درسوف کا تھا، جس میں سلطان نے بہادری اور جوان مردی کی عظیم مثالیں پیش کیں، جن کی بدولت صلیبیوں یعنی عیسائیوں کے حوصلے پست ہو گئے، مگر چونکہ کسی مسلمان حکومت خصوصاً خلیفہ بغداد کی طرف سے کوئی مدد نہیں پہنچی تھی، لہٰذا سلطان کو پسپائی اختیار کرنی پڑی، جبکہ واپسی پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسکلان کے شہر خود ہی تباہ کر دیا۔ اور ناظرین کرام، جب صلیبی یعنی عیسائی وہاں پہنچے تو انہیں اینٹوں کے ڈھیر کے سوا کوئی چیز حاصل نہ ہوئی۔ اسی دوران سلطان نے بیت المقدس کی حفاظت کی تیاریاں بھی مکمل کر لیں، کیونکہ اب صلیبیوں یعنی عیسائیوں کا اگلا رخ بیت المقدس تھا۔ یوں سلطان نے اپنی مختصر فوج کے ساتھ اس قدر عظیم لشکر کا جواں مردی سے مقابلہ کیا اور اتنی بہادری اور دانش مندی سے لڑے کہ صلیبیوں کو فتح کی کوئی امید نہ رہی، لہٰذا وہ صلح کی درخواست کرنے لگے۔ یوں ناظرین کرام، فریقین میں معاہدہ ہوا جس کے مطابق معاہدے کی 3 شرطیں رکھی گئیں۔ نمبر 1،
یہ کہ بیت المقدس مسلسل مسلمانوں کے قبضے میں رہے گا۔ نمبر 2، حفا، یافا اور عکا کے شہر صلیبیوں کے قبضے میں چلے جائیں گے۔ نمبر 3، اسکلان آزاد علاقہ تسلیم کیا جائے گا اور ظاہرین کو مسلسل آمد و رفت کی اجازت ہوگی۔ ناظرین کرام، اور یوں اس معاہدے کے بعد تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ اس جنگ میں صلیبیوں یعنی عیسائیوں کو ایک شہر عکا کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہ ہوا اور وہ ناکام واپس لوٹ گئے۔ ناظرین کرام، صلیبیوں یعنی عیسائیوں سے تیسری جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ثابت کر دیا کہ وہ دنیا کے سب سے طاقتور ترین حکمران ہیں، جبکہ بیت المقدس کی فتح کے بعد انہوں نے تمام عیسائی ظاہرین کے لیے بیت المقدس کو کھول دیا۔ یوں ظاہرین کا ایک ہجوم بیت المقدس پر امٹ پڑا۔ لہٰذا صورتحال کو دیکھتے ہوئے خلیفہ وقت نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو مشورہ دیا کہ پوری دنیا سے آنے والے ظاہرین کا ایک طریقہ کار واضح کیا جائے اور چند ہی لوگوں کو یہاں آنے کی اجازت دی جائے، جبکہ اس کے جواب میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا کہ لوگ پوری دنیا سے کئی سو میل کا فاصلہ طے کر کر یہاں زیارت کے لیے آتے ہیں، لہٰذا انہیں اس مقدس جگہ کی زیارت سے روکنا ان سے ناانصافی ہوگی۔ ناظرین کرام، سلطان صلاح الدین ایوبی ایک ایسے عظیم حکمران تھے جو میدان جنگ میں قہر برپا کرنے والے ایک عظیم بہادر جنگجو تھے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ وہ ایک رحم دل انسان بھی تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نماز پنجگانہ کے پابند اور نفلی عبادت گزار تھے۔ انہوں نے کبھی کوئی نماز نہ چھوڑی اور نہ ہی قضا کی تھی۔ ان کے ساتھ ہمیشہ ایک امام موجود ہوتے تھے، اور اگر کوئی امام موجود نہ بھی ہوتے تو یہ کسی عالم دین کے پیچھے نماز ادا کر لیتے تھے جو وہاں پر موجود ہوتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ساری زندگی جو بھی کمایا اور جو کچھ بھی کمایا، اس کا بیشتر حصہ صدقے اور خیرات میں خرچ کر دیا، اور کبھی بھی وہ اتنی دولت جمع نہ کر پائے کہ وہ زکوٰۃ ادا کر پاتے۔ ان کی ایک بہت بڑی خواہش تھی کہ وہ حج کا فریضہ سر انجام دیں، یعنی ادا کریں، مگر وہ جہاد میں اس حد تک مصروف رہے اور نہ ہی اتنی رقم جمع کر سکے کہ وہ حج کا فریضہ ادا کریں، لہٰذا یہی خواہش لے کر وہ انتقال فرما گئے۔ ناظرین کرام اور چینل برائٹ لیمپس کے عزیز دوستوں، ایک عظیم حکمران بننے کے لیے ایک انسان کو ہمت والا، اصولوں کا پابند، مضبوط ارادوں والا، مگر انصاف اور رحم دل ہونا چاہیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ہر پیر اور جمعرات کو ایک اجلاس منعقد کروایا کرتے تھے، جس میں بیٹھ کر وہ عام عوام کی فریاد سنا کرتے تھے۔ اس محفل میں قانون دان، قاضی صاحبان اور عالم دین بھی شرکت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کسی کی مدد کرنے میں کوئی کوتاہی نہ برتی، اور نہ ہی کبھی کسی سے بد کلامی کی، اور نہ کبھی کسی مسلمان کے خلاف اپنے قلم کو استعمال کیا۔ وہ اتنے زیادہ رحم دل تھے کہ جب انگریزوں کا بادشاہ شیر دل رچرڈ، جو سلطان صلاح الدین ایوبی کا ازلی دشمن تھا، بیمار پڑا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کی طبیعت معلوم کی اور ساتھ ہی پھلوں کا تحفہ بھی بھیج دیا۔ وہ صلیبی جو بھوک اور غربت کے ستائے ہوئے تھے، وہ ایک دشمن کی یہ اعلیٰ ظرفی دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ لہٰذا یہی وجہ تھی کہ عیسائی ان کی بہادری اور رحم دلی کی بنا پر آج تک ان کو یاد رکھتی ہیں۔ ناظرین گرامی، سلطان نے 57 سال کی عمر میں وفات پائی، اور ان کے انتقال کے وقت ان کی جائیداد کی کل قیمت صرف 47 درہم اور 1 دینار تھی، اور انہوں نے اپنی نسل کے لیے کوئی دولت کے انبار یا اثاثہ نہ چھوڑا۔ ان کی وفات کے وقت ان کا کل اثاثہ 1 گھوڑا، 1 تلوار، 1 زرہ، 1 دینار اور صرف 36 درہم تھے۔ یہ اتنی رقم تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تدفین بھی ان پیسوں میں نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا خلیفہ وقت نے ان
کی تدفین کے اخراجات پورے کیے۔ سلطان نے ساری زندگی اپنے لیے کوئی محل یا گھر نہ بنوایا، کیونکہ وہ خیمے میں سپاہیوں کے ساتھ ہی سو جا کرتے تھے اور انہی کے ساتھ ہی کھانا کھایا کرتے تھے۔ ان کے دوست اکثر ان سے کہا کرتے تھے کہ آپ اپنے لیے بھی کچھ بنوا لیا کریں، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کا جواب ہر وقت یہی ہوتا کہ دنیا کا مال دنیا میں ہی رہ جائے گا، میں کیوں نہ ایسا مال بناؤں جو مرنے کے بعد بھی میرے ساتھ زندہ رہے اور قبر میں بھی مجھے زندہ رکھے اور اپنے رب کے سامنے بھی مجھے سرخرو کر دے۔ ناظرین کرام، سلطان صلاح الدین ایوبی تاریخ انسانی کے ایک عظیم حکمران تھے جن کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ اسلامی تاریخ کے ایک ہیرو تھے، جبکہ ہمارے نئی نسل اور روشن خیال نسل ان کی زندگی کے بڑے بڑے کارناموں سے ناواقف ہے اور ان کی زندگی کے بارے میں بہت کم جانتی ہے، کیونکہ آج ان کی مائنڈ پروگرامنگ اس طرح سے کی گئی ہے کہ ان کے ہیروز سپرمین، بیٹ مین یا اس طرح کے دوسرے کارٹون کیریکٹرز ہو چکے ہیں جو کہ محض تصوراتی ہیں اور حقیقی دنیا میں کوئی وجود نہیں رکھتے ہیں، اور ہم نے اپنے اسلامی ہیروز کی زندگی کو فراموش کر دیا ہے۔ ان کی زندگیوں سے سبق لینے کے بجائے ہم نے ویسٹرن کلچر کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہی وجہ، بلکہ ایک بڑی وجہ ہے کہ اب تک کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں آ سکا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو قوم اپنی تاریخ بھلا دیتی ہے وہ خود بھی صفائے ہستی سے مٹ جاتی ہے۔ ناظرین کرام اور چینل برائٹ لیمپس کے عزیز دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ معلوماتی یعنی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچی۔ آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی پوری زندگی کے بارے میں بتایا، اور ناظرین کرام، اس طویل ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ آپ لوگوں اور برائٹ لیمپس کے عزیز دوستوں کو اس بات سے آگاہی دی جائے کہ ایک عظیم حکمران سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھے اور انہوں نے کس طرح دین اسلام کی خدمت کی اور اپنی بہادری اور شجاعت کے ساتھ بیت المقدس کو بھی فتح کیا اور اس پر سے قبضہ چھڑوایا۔ ناظرین کرام، اگر آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ لگی تو ویڈیو لائک بھی ضرور کریں اور حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اگر آپ لوگ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل برائٹ لیمپس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے اور آپ ہر نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ابن العربی کون تھے تو ویڈیو کے رائٹ سائڈ پر کلک کریں، اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسٹیفن ہاکنز کون تھے تو ویڈیو کے لیفٹ سائڈ پر کلک کریں۔ میں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملوں گا، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر، اور تب تک کے لیے آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔